बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ज़फ़र अब्बास का मामला, उनकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ उसका मामला, जुनैद सफदर का मामला जो उनका चालान हो गया, इमरान खान के बेटे कासिम खान का ट्वीट, और ये ट्वीट इसकी टाइमिंग क्या बताती है, और एक कागज़ जो इमरान खान से चाहिए, वो पूरा मामला इसकी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सिस्टम की तैयारी क्या है, तैयारी कहाँ से हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर तक वीडियो को देखिएगा, तमाम चीज़ आपके सामने मैं रखूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जब घंटी का बटन दबाइए तो ऑल पे क्लिक कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। आपने हमेशा कहा है कि तारीख़ ज़रूर बता दी जाए, तो आज 8 तारीख़ जुलाई की और मंगल का दिन। सबसे पहले इमरान खान के बेटे जो उनकी बात करते हैं, फिर ज़फ़र अब्बास के मामले में 3 गलतियाँ, ज़फ़र अब्बास साहब की कम से कम 3 गलतियाँ, इससे ज़्यादा निकल सकती हैं, लेकिन 3 गलतियाँ इस एक्सीडेंट में मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान के बेटे से बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं, मेरे वालिद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब जेल में 700 दिन से ज़्यादा कैद काट चुके हैं। उन्हें अपने वकला तक रसाई नहीं दी जा रही, अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। हम बच्चों से मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं और ज़ाती मुआलिज तक को मुलाकात से रोका जा रहा है। ये इंसाफ नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है कि ऐसे शख्स को तन्हा किया जाए और तोड़ा जाए जिसने हमेशा कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की। एक एक बात जो कासिम ने लिखी है वो दुरुस्त है। दूसरा, ये दोनों लैंग्वेजेस में ट्वीट है। जो इंटरनेशनल ऑडियंस है उसके लिए इंग्लिश में भी और पाकिस्तान में भी उर्दू में ये ट्वीट किया गया है। मैंने जो मालूम किया उसके मुताबिक कासिम ने ये नहीं किया कि ये गूगल ट्रांसलेट करते। इस ट्वीट के हवाले से उन्होंने पार्टी का सोशल मीडिया चलाने वालों से डिस्कशन किया है और उसके बाद ये ट्वीट किया गया। म्यूचुअली एग्रीड ट्वीट है पार्टी का सोशल मीडिया चलाने वाले और कासिम उनके दरमियान। अब ये ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 700 दिन हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं इमरान खान साहब को, और उसके बावजूद भी वो जेल में हैं। एक ऐसी जेल इमरान खान ने काटी जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं काटी, और इमरान खान साहब एक बार भी इस जेल में बीमार नहीं हुए, मगर फिर भी ज़ाती मुआलिज तक रसाई उनका हक उनको नहीं मिल रहा, बच्चों से बात उनका हक नहीं मिल रहा, फैमिली से मुलाकात उनका हक नहीं मिल रहा, अपनी टीम से मुलाकात उनका हक, अदालत के इजाज़त नामे के बावजूद भी इमरान खान को ये हक भी नहीं मिल रहा। तो इमरान खान को इस सिस्टम ने कैद रखा हुआ है, और इमरान खान को कैद रख के ये सिस्टम बैठा हुआ है, और अदालतें भी कैप्चर्ड हैं। तो इमरान खान का जो सज़ा मौतली का केस है, दीगर चीज़ें आपने देखा कि किस तरह से उनको अदालतों में डिले किया जाता है, तो वो किया जा रहा है। इंसाफ का हर तरह से रास्ता रोका जा रहा है। एक कागज़ चाहिए इमरान खान से, एक कागज़ चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा आगे जाकर आपको बताऊंगा। पहले अब बात करते हैं जुनैद सफदर, मरियम नवाज शरीफ के बेटे, उनका चालान हो गया लाहौर में लेक सिटी के पास। अब ये जो रिंग रोड है उसके नज़दीक कहीं ये चालान हुआ है, और बड़ी शाबाशी दी जा रही है कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है उसने बड़ा अच्छा किया। वीगो और डाला कल्चर उसके खिलाफ मुहिम में जुनैद सफदर जो थे उनके प्रोटोकॉल में शामिल एक गाड़ी, उनके गार्ड्स में शामिल एक गाड़ी, तो उसमें काले शीशे उनकी बिना पर चालान हुआ। जुनैद उतरे, उन्होंने भी शाबाश दी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने शाबाश दी, और कानून पे अमल दरामद किया गया। क्या बात है। मैं देख रहा था कुछ सहाफ़ी हमारे, वो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि क्या बात है। किसकी तारीफ़ें कर रहे थे? मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ऐवान में अपोजिशन की आवाज़ बंद करवाओ। पहला दिन और मियाँ इबाद फारूक के भाई मियाँ शहजाद फारूक गिरफ्तार, और क्या था, एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, और सड़कें बंद करेंगे तो ये कैसे इजाज़त दी जा सकती है। ये बहाना बनाया गया, और उस रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने सड़क पे आतिशबाजी की थी, सड़क बंद करके की थी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कानून से दूर, कानून से बेबहरा, कोई अमल दरामद नहीं कानून पर, और ये जो किया गया ये ढकोसला है, ये ड्रामेबाजी है, और ये ड्रामेबाजी करके क्या हासिल करना है, ज़ाहिर पब्लिसिटी स्टंट है। और जुनैद सफदर जो हैं उनके लिए भी, अपने लिए भी नेक नामी कमाने की कोशिश है जो लोगों ने कर दिया है। इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद इन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि ये महंगा पड़ेगा,
اور آپ قانون پہ عمل درآمد کہاں کیا آپ نے تو وہ قانون بنا دیا ہے کہ جو پیسے آپ تشہیری مہم پہ خرچ کرتے اس کے بارے میں سوال نہیں ہو سکتا. تو کسی بھی طور سے آپ قانون پر عمل درآمد کرنے والے لوگ نہیں ہیں, قانون توڑنے والے لوگ ہیں. نیب کے دفتر میں آپ نے کیا کیا تھا ہم نے دیکھا تھا. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کیا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر, یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے, الٹا پڑا ہے اور بہت ہی برا ہوا ہے. لوگوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ڈالفن والے کہاں چالان کرتے ہیں. ابتدا میں خبر ڈالفن کی آئی, پھر کہا کہ ٹریفک وارڈن ساتھ تھا. تو ٹریفک وارڈن جو ہے وہ شاہزیب, مجاہد اور امجد یہ نام وغیرہ آنے لگے کہ یہ لوگ تھے, ان کو شاباشی بھی دی گئی ہے, تو اس لیے یہ چالان ہوا ہے اور چھوٹا چالان تھا. بہرحال میں نے جو معلوم کیا اس کے مطابق یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا, اور ڈالفن والی خبر پہلے آئی تھی کہ ڈالفن نے چالان کیا. پھر پتہ چلا کہ نہیں, ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے, ڈالفن والے چالان نہیں کرتے. تو پھر اخباروں کو جو خبر دی گئی, ویب سائٹس کو, وہ ٹھیک کر کے دی گئی, بعد میں چینلز پہ بھی چلی کہ ساتھ میں ٹریفک وارڈن موجود تھا, اس نے چالان کیا ہے. یہ جنید صفدر کی کہانی ہے. زیادہ ڈسکس کیا کرنا, ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا, میری رائے میں الٹا پڑ گیا ہے. اب ظفر عباس صاحب کا معاملہ, ظفر عباس صاحب کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ظفر عباس ایک ایسے آدمی ہیں جو مسلسل شہر کی سڑکوں پر ڈمپرز کے ہاتھوں جو لوگ جان سے جا رہے تھے, ٹریفک ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے, اس پر مسلسل بات کر رہے تھے. اب اگر ظفر عباس کی گاڑی سے ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بہت بڑی چیز ہے. کراچی میں شارع پاکستان انچولی, یہاں اس کے نزدیک یہ ہوا کہ ظفر عباس کی گاڑی کی ٹکر سے 2 نوجوان یہ ہٹ ہوئے, سڑک پہ گرے, بہت بری طرح سے زخمی ہوئے. ایک کی حالت جو ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے. کوئی لائف تھریٹنگ سچویشن, ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی انجریز ہوتی ہیں کئی دفعہ جو نہیں لگ رہا ہوتا وہ بھی جاتا ہے. میرے منہ میں خاک, اللہ تعالیٰ دونوں نوجوانوں کو ٹھیک کرے, آمین. تو ظفر عباس صاحب کی غلطیاں کیا ہیں اس میں؟ جو فوٹیج اویلیبل ہے آپ نے دیکھ لی ہے, اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک عدد ویگو ڈالا, پیچھے اس میں بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہی جو ڈالا کلچر ہوتا ہے نا جس کے بھی ہم بات کر رہے تھے. تو وہ ڈالا جو ہے وہ سڑک ایسے ٹریفک جا رہا ہے, وہ ڈالا ایسے آتا ہے. تو وہ ڈالا, پہلی بات, پہلی غلطی ظفر عباس صاحب کے ڈرائیور کی, جس کا, اچھا میری بات ہوئی ہے ظفر عباس صاحب کی ٹیم میں لوگوں سے, میں نے ظفر عباس صاحب سے رابطے کی کوشش کی, دوستوں کی, بھائیوں کی طرح ہیں, رابطہ نہیں ہوا. ان کے چھوٹے بھائی ہیں اون عباس, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, وہ ایک گھر کے بچے کی بیماری کی وجہ سے کہیں مصروف تھے, تو ان سے رابطہ نہیں ہوا. پھر میں نے جو ہے وہ اس کے بعد ان کی ٹیم کے ایک بہت امپورٹنٹ ممبر, ان سے رابطہ کیا, انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ خود کیا, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں معلوم ہوئیں, اور ظفر عباس صاحب کا ورژن بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. تو پہلی غلطی, رانگ جا رہے تھے. دوسری غلطی ظفر عباس صاحب کی گاڑی کی, اس میں موجود ڈرائیور کی. یہ جو نوجوان تھے ان کو گاڑی سے ہٹ کیا, تو آپ رانگ گئے, سڑک کراس کی, اور جو درمیان میں کٹ تھا اس سے اگلی سڑک پر جانے کے لیے کٹ سے ذرا باہر آ گئے, تو وہ جو بائک تھی اس کو ہٹ کیا. تو یہ دوسری غلطی. پھر اس کے بعد اگر آپ اس فوٹیج کو دیکھیں تو وہ ویگو ڈالا, اچھا یہ ڈالا ہے 2005 کا, یہ کوئی نیا ویگو ڈالا نہیں ہے, 2005 کا ہے, کچھ 20-21 سال پرانا ہے. تو یہ فٹ پاتھ پہ چڑھتا ہوا نکلا, رکا نہیں, تیسری غلطی. پھر اس کے بعد چوتھی غلطی, میں نے آپ سے کہا نا اس سادہ بھی نکل سکتی ہے. ظفر عباس صاحب کے اسٹاف نے, اور آڈیو موجود ہے, ویڈیوز موجود ہیں, کہ ظفر بھائی ماریں گے تو نہیں, موبائل تو نہیں چھینیں گے, تو ڈرا دھمکا کے موبائل بھی چھینے ان لوگوں سے جو ویڈیو بنا رہے تھے. تو یہ ظفر عباس صاحب کی ٹیم کی 4 غلطیاں ہیں. اس کے بعد انہوں نے ٹھیک کیا کیا ہے؟ ایک, خود ظفر عباس موقع پہ پہنچے, بالکل ٹھیک کیا, یہ کرنا چاہیے تھا بحیثیت ذمہ دار شہری. 2, اپنے اس ڈرائیور کو انہوں نے پولیس کو خود پیش کیا, بہترین کام ہے, یہ بھی کرنا چاہیے تھا, یہ بھی ظفر عباس نے کیا. 3, ان کو ہاسپٹل لے جاتے, یہ بھی کیا, اور ہاسپٹل بھی بیسٹ ہاسپٹل پاکستان کا آغا خان, وہاں لے کر گئے, اور وہاں مکمل علاج, یہ نہیں کہ کوئی ان کو چھوڑ دیا اور چیریٹی پہ, مکمل علاج کیا جا رہا ہے. اور ظفر عباس اس خاندان کے ساتھ, جس کے وہ دونوں بچے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے, کئی گھنٹے بیٹھے, اور ان کو یقین دلایا کہ آپ کی ہر ممکن مدد کی جائے گی, اور یہ پورا میٹر ہم دیکھیں گے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, اس کو ہم کمپنسیٹ کریں گے, پوری طرح سے بے فکر ہو جائیے. تو یہ ظفر عباس کے پارٹ پہ اچھی چیزیں ہیں. جو غلط ہے وہ بھی آپ کو بتا دی, جو ٹھیک ہے وہ بھی بتا دی. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ظفر عباس کے پاس ویگو ڈالا آیا کہاں سے؟ غریب سا نظر آنے والا ایک عام سا کراچی کا کیریکٹر ہے, ویگو ڈالا کہاں سے آیا؟
ظفر عباس جو ہیں وہ ایک جوس کمپنی جو ٹیٹرا پیک جوس ہوتے ہیں اس کمپنی کی ایجنسی لے کر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے انہوں نے ٹھیک پیسے کمائے تھے، خود جاب بھی بہت اچھی کر رہے تھے. تو ظفر عباس نے یہ جب 2005 کا ویگو ڈالا خریدا ہے تو کوئی بہت مہنگا نہیں تھا، خرید سکتے تھے. اس کے علاوہ بھی ظفر عباس کے پاس ایک دو مہنگی گاڑیاں ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اپنا جو آسٹرچ ہے کپڑوں کا برانڈ وہ بھی چلا رہے ہیں، اور ظفر عباس ٹریول ایجنسی کا بزنس بھی چلا رہے ہیں جس میں اچھا پیسہ ہے. تو وہ ان کی مدد سے اپنی مناسب زندگی گزار سکتے ہیں، اور گزارنے کا حق ہے، کسی کے پاس حق حلال کی کمائی ہے. اب اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ وہ یہ کہے کہ ظفر عباس جے ڈی سی کے پیسوں میں سے ڈنڈی مار کے ویگو ڈالا لے کے بیٹھا ہے، تو وہ جائے ظفر عباس سے بات کر لے. یہاں کراچی میں سہراب گوٹ پہ بالکل کونے پہ جے ڈی سی کا آفس ہے، اس کے نزدیک ہی 2 گلی چھوڑ کے ظفر عباس کا گھر ہے. وہ کیمبرج اسکول جو انہوں نے بنایا وہ بھی 2 گلی چھوڑ کر ہے. تو یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. کسی کو شک ہے ظفر عباس سے بات کرنی تو وہ بات کر لے. ظفر عباس کا معاملہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے کلیئر ہے، اور جو غلطی وہ بھی آپ کو بتا دی، اور موقع پر پہنچنا، خیال رکھنا، آغا خان ہاسپٹل پہنچانا، یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ ظفر عباس کے پارٹ پہ ٹھیک کیا ہے. ڈرائیور ہے، ڈرائیور سے غلطی ہوئی ہے، ڈرائیور اس وقت انڈر اریسٹ ہے. اور کوشش یہ ہے، ظفر عباس کی ٹیم نے خود بتایا، کوشش یہ ہے کہ یہ لڑکے جب بہتر ہو جائیں گے تو پھر اس فیملی سے کہا جائے گا کہ اس ڈرائیور سے غلطی ہوئی ہے، آپ بتائیے کہ آپ کی مزید ہم کیسے خدمت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو اچھی بات ہے. آئندہ کوشش کرے گا کہ یہ غلطی نہ ہو. یہی مناسب طریقہ ہے. یہ ظفر عباس کی ٹیم کی جانب سے کیا گیا ہے. یہ پورا جو میں نے اکاؤنٹ معلوم کر کے تیاری کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ وہ اکاؤنٹ ہے. اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کی بات. یہ حکومت جو ہے وہ چاہے اس بات کی تیاری ہے، سیاسی طاقتوں کی بھی، غیر سیاسی طاقتوں کی بھی. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ جائیں. تو اس سلسلے میں ملاقاتیں وغیرہ بھی ہو رہی ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ملاقاتیں وغیرہ شروع کر دی ہیں. خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن ہے اس سے وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ کیا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کی باقاعدہ طور پہ تیاری ہے. دوسرا، منیب فاروق صاحب جو خود کہہ چکے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا، ریاست کا بیانیہ لوگوں تک پہنچاتا رہا ہوں، وہ منیب فاروق صاحب 2 باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہے ان کے لیے ہر حد تک جایا جائے گا تاکہ 20 سیٹ ہوں، ان میں سے کوئی نہ بچے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پریشر، منیب فاروق صاحب نے کہا کہ یہ لاہور کا پریشر نہیں ہے، یہ پنڈی کا پریشر ہے، یہ جڑواں شہروں کا پریشر ہے. تو یہ پریشر بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس پریشر کے ذریعے ان لوگوں کو اسمبلیوں سے مکمل طور پر نکال دیا جائے، صفایا کیا جائے. اس بات کی تیاری ہے، سسٹم کی یہ کرنا ہے. اسی گو میں منیب فاروق صاحب جس ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کر رہے تھے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اب سسٹم نے یہ تیاری کی ہے، یا غیر سیاسی طاقتوں نے، یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ تیاری کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا بھی نہ لے پائے. اور خیبر پختونخوا میں 2024 میں جو چیزیں مینج نہیں ہو سکی تھیں وہ آگے جا کے مینج کر کے بیسٹ رزلٹ دینے کی کوشش اس سسٹم کو کرنی ہے، تاکہ عمران خان صاحب کا رستہ ہر حال میں یہ سسٹم روک سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.